السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلو ڈی ڈی کے آج کے شمار میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ دعا ہے رب العالمین سے کہ آنے والا وقت بھی خیر اور عافیت والا ہی وقت ہو۔ ناظرین، انسان نے اپنے فہم کی وجہ سے بہت سارے انتظامات ایسے کیے جس سے انسانی زندگی اور سماجی زندگی بہت سہل اور آسان ہوئی، لیکن ان انتظامات کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے دوران بہت سارے ایسے لوپ ہولز رہتے ہیں جو انسانی فہم کا ہی ایک تقاضا ہے، اور جن کی وجہ سے جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں شکایتیں رہتی ہے یا کچھ ایسے چیزیں رہتی ہے جن سے وہ مطمئن پوری طور پر نہیں رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سب کو دور کرنے کے لیے اور کسی حد تک پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری رہتا ہے کہ انسان ہر ادارہ ڈسکشنز اور ڈیلیبریشنز کا دروازہ کھلا رکھے، اور یہ دروازہ اس پروگرام یعنی ہیلو ڈی ڈی کی وجہ سے بھی ایک ذریعے سے کھلا رہتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور اس پروگرام کی نام سے بھی پتہ چلتا ہے، ہیلو ڈی ڈی ایک فون ان پروگرام ہے جس دوران آپ ہمارے جو فون نمبرات ڈاؤن دا لائن سکرول ہو رہے ہیں 019424818113 اور 019424818232، اس پر ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، اور جو موضوع ہم نے آج کی نشست میں چوز کیا ہے، جس پر آج ڈسکشنز ہوگا، ڈیلیبریشنز ہوگی، وہ ہے ایکٹیویٹیز آف اگنو ریجنل سینٹر کشمیر اینڈ لداخ۔ جی ہاں ناظرین، آج اس موضوع پہ ہم رہنمائی کے لیے آج جو مہمان تشریف فرما ہے وہ ہے ریجنل ڈائریکٹر اگنو سینٹر کشمیر اینڈ لداخ، ڈاکٹر شمیم احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں اور ہیلو ڈی ڈی میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں پوری دوردرشن کی ٹیم کی طرف سے اور ہیلو ڈی ڈی کی آج کے اس پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں۔ تمہیدی سوال سے میں شروع کرنا چاہوں گا، اگر آپ انٹروڈکشن یعنی تعارف اگنو ریجنل سینٹر کشمیر اور لداخ کا دینا چاہیں گے تو وہ تعارف کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بیسیکلی جب یہ جو اگنو اس کے پیچھے ایک موٹیو تھا، جی، یہ 1987 میں سٹارٹ ہوا۔ بیسیکلی یہ پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت 1985 میں پہلے لانچ ہوا تھا، لیکن پھر اس کو سٹارٹ کیا گیا 1987 میں 7 سے شروع ہوا۔ جی، تو یہ دلی سے شروع ہوا، تو وہاں سے انہوں نے پہلے 2 ہی پروگرام سٹارٹ کیے تھے۔ جی، تو اس کے بعد تقریباً اس میں صرف 400 لڑکی تھی، 400 لڑکی، لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ جو یہ ہائر ایجوکیشن کا یہ ہر ایک گھر تک پہنچی، ٹو ایوری ڈور اسٹیپ۔ جی، تو اس میں سب سے زیادہ یہ جو بیکورڈ علاقے آتے یا بارڈر ایریاز تھے یا وہ ایریاز تھے جہاں کے بچے ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ آسانی تھی اس میں۔ تو پھر انہوں نے اسٹارٹ کیا یہ کشمیر میں، تو یہاں پہ 1999 میں اسٹارٹ ہوا یہ، 1999 سے شروع۔ جی، تو پہلے یہاں پہ 3 سینٹر کھولے گئے، ایک کشمیر میں جو یونیورسٹی میں اسٹارٹ ہوا تھا، ایک لداخ میں کرگل میں، ایک تو کشمیر یونیورسٹی سے کامرس ڈپارٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوا۔ تو وہاں پہ اس وقت تھوڑے بہت کورسز تھے، اس وقت تو ہمارے پاس 14 کورسز تھے ٹوٹل، اور کچھ 200-250 بچے انرول ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ تو بڑھتا ہی گیا، تو ہمارے پہلے ریجنل ڈائریکٹر جو کشمیری کے تھے پروفیسر کنی صاحب، تو پھر یہ اسٹیبلش ہوا تو انہوں نے سارے یہاں پہ ایل ایس سی اسٹارٹ کر دیے۔ تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 21 ایل ایس سیز ہیں، لرنر سپورٹ اسٹڈی سینٹرز، جہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کاؤنسلرز کے ذریعے۔ تھرو آؤٹ انڈیا اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس نیئر اباؤٹ 35,000 کاؤنسلرس ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت کشمیر میں بھی ہمارے پاس مور دین 6,000 کاؤنسلرس ہیں جو مختلف اسٹڈی سینٹرز پہ پڑھاتے ہیں، انکلوڈنگ لیہ اینڈ لداخ، چونکہ اس کے ساتھ اس ریجن کے ساتھ یہ 2 سینٹر بھی آتے ہیں۔ تو اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد تھا، اس میں ہمارے کچھ اسپیشل سینٹرز بھی ہیں جو ہم نے، جیسے ٹنگڑار علاقہ ہے تو وہاں پہ ہم نے کھولا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا بچہ یہاں پہ ہائر اسٹڈیز کے لیے تو بڑی دقت ہوتی ہے یہاں تک پہنچنا۔ اچھا، دوسرا ایک مقصد تھا کہ جو آلریڈی جاب میں ہیں وہ بھی پھر ریگولر اسٹڈیز نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے بھی اوڈیل سسٹم ہی لایا گیا۔
جیسے بینکس میں ہے یا جو ٹیچرز یا باقی جو بھی ہے وہ فردر اسٹڈیز کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ جاب کی وجہ سے وہ آگے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ یہ مفید رہا. تو وہ اس کے ذریعے آ سکتے ہیں، اوپن ڈسٹینس ہے تو وہاں یہاں پہ رجسٹریشن اس میں پروفیشنل کورس. تھوڑی سی دیر صرف نظر کریں گے ہم. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کال کے بعد انشاءاللہ اس کی پھر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کیجیے. سر ہم بلال احمد حاول سے بول رہے ہیں. میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم پہلے بند کیجیے، آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے اور آپ کو پراپرلی سن نہیں پا رہے. یہاں پہ کوئی ٹی وی سیٹ نہیں ہے. جی فرمائیے. سر ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں. اپنا تعارف دیجیے پہلے. بلال احمد شام حاول. جی بلال صاحب. جی سر ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ حال میں اگنو نے MSc انوائرمنٹل سائنس اسٹارٹ کیا. جی یہ سر بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا. اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے سر. تو سر ہم چاہتے ہیں کہ MSc جیوگرافی جیولوجی یہ بھی اگنو اسٹارٹ کرے. جی. تاکہ سر ویلی کے جو اسٹوڈینٹس ہیں، اب حالات یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں، کنونشنل ٹیچنگ ہم نہیں کر پاتے ہیں، کلاس نہیں لے رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی سے، یا باہر ہم نہیں جا سکتے ہیں، کووڈ کا مسئلہ ہے وغیرہ ہے، تو اس سے ہمارے لیے بہت بینیفٹ رہتا ہے. جی اس سے ڈاکٹر صاحب سے ہم ریسپانس لیں گے. ڈاکٹر صاحب MSc جیوگرافی کے بارے میں بول رہے. جی بلال صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے MSc انوائرمنٹل سائنس تو اسٹارٹ کیا ہے، اس کے لیے تو ایلیجیبلٹی یا BSc ہونا چاہیے. ہمارے پاس اور بھی پوسٹ گریجویشن کورسز ہے، لیکن سر ایبرپٹلی ہم سارے کورسز جو پریکٹیکل کنسرن کورسز ہے اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے جو سکولز ہے پراپرلی اس کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ A++ گریڈ کی ہے. A++ گریڈ تو اس وقت تو سب سے ہائیسٹ گریڈ ہماری یونیورسٹی کے پاس ہے. ہماری یونیورسٹی ایسے کسی کورس میں آنا نہیں چاہتی ہے جہاں پہ بچوں کو پھر پرابلم ہو جائے، کیونکہ جی ہمارے پاس پوسٹ گریجویشن کورسز جتنے بھی آرٹ اسٹریم ہے تو وہ تو ہم آسانی سے کالجز میں کروا سکتے ہیں. لیکن جن کے پریکٹیکل، جہاں تک پریکٹیکل کا یہ ہوتا ہے، پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ تھرو آؤٹ انڈیا، چونکہ یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں کورس اسٹارٹ نہیں ہوگا، یہ تھرو آؤٹ انڈیا چلے گا، یا میں نے اسٹارٹ ہوگا تو پورا ہر ریجن میں ہو جائے گا. تو اس میں دیکھنے پڑتے ہیں کہ فیسلٹیز کہاں پہ ہے. یہ ہم سے فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا کورس اسٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لرنر سپورٹ اسٹڈی سینٹرز ہیں ان میں کیا کیا فیسلٹیز ہے. پچھلی بار ہمیں آیا بارامولہ، سوپور، امر سنگھ کالج اور کھنبل سے. اچھا. تو انہوں نے بھیجا کہ ہمیں انوائرمنٹل سائنس یہاں پہ اسٹارٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کی لیب فیسلٹیز ہے، باقی چیزیں ہیں، تو تب جا کے ہم نے یہاں سے ریکمینڈ کیا کہ یہاں پہ جو ہمارے 4 کالجز ہے یا 4 لرنر سپورٹ سینٹر ہے، کیونکہ ہمارے لرنر اسٹڈی سینٹر جو ہے یہ کالجز میں ہی ہے تھرو آؤٹ ویلی جو ہے. جس پر ہم بات کر رہے تھے کامن پراسپیکٹس، مطلب آپ ماسٹرز ڈگری کی بات کر رہے تھے، اور کیا کیا ایسے. پہلے قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. ایک کالر پھر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی ہلو. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. جناب میں اختر حسین خان بات کر رہا ہوں بانڈی پور سے. جی اختر صاحب فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر انڈر پراپر SOPs جو اسٹڈی سینٹر ہیں ان کو کھولا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ صرف ہفتے میں ایک ہی دن تو جانا پڑتا ہے کالج. تو اگر SOPs کو فالو کر کے کھولا جائے تو فائدہ ہو سکتا تھا ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب سے اس پہ ہم ریسپانس لیں گے. ڈاکٹر صاحب انڈر پراپر SOPs اگر کھولے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ ویسے ہی ان کے پاس کچھ کم ہی وقت ہوتا ہے، 52 ویکس یا 52 سنڈیز شاید. آپ جانتے ہی ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. تھرو آؤٹ انڈیا تو کلاسز تو ابھی تو پورے اسٹارٹ ہی ہوئے آف لائن کلاسز. لیکن میں ریسنٹلی دلی گیا تھا. آن لائن کا کیا آپ کے پاس رد و بدل؟ کیونکہ پچھلی بار ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، 2G فیسلٹی تھی، اس لیے ہم نے آن لائن نہیں کیا تھا. اب کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ان سے بات کی. میں ریسنٹلی دلی گیا تھا، میں نے وائس چانسلر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ آن لائن کلاسز اب اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آن لائن کلاسز لیکن آف لائن کے لیے تو آف لائن کے لیے وہ صرف کشمیر کے لیے نہیں کر سکتے. آف لائن جب بھی ان کا آرڈر آئے گا تو تھرو آؤٹ انڈیا کے لیے ہوگا. تو آپ جانتے ہیں باقی علاقوں کی پوزیشن کیا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی آف لائن بند ہے. حالانکہ یہاں پہ کالجز ابھی کھلے ہیں. ہم یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ کالجز یہاں پہ کھلے ہیں تو یہاں پہ آف لائن کلاسز ہو رہے ہیں. لیکن اگنو کا آرڈر جو ہوگا دلی سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیں آف لائن کلاسز اسٹارٹ کرنے ہیں. امید کریں گے کہ اس وبا سے اب اس بار تو ہم آن لائن کلاسز اسٹارٹ کریں گے. وہ برابر ویسے ہی ہوں گے. گھر بیٹھ کے اب لڑکا پڑھے گا تو ہمارے RC سے ہی وہ لڑکوں کے ساتھ ریجنل RC سے آپ سے مراد. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم.
السلام علیکم. گڈ ایوننگ. میں ایم کے بٹ بول رہا ہوں. ہاں, گڈ آفٹر نون سر. ہاں, گڈ ایوننگ. ناٹ آفٹر. گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. یس, اٹ از گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ سر. میں ڈائریکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اوپن یونیورسٹی ہے. اٹ از این اوپن یونیورسٹی, نو ڈاؤٹ اٹ از پلئنگ اے گڈ رول. مگر ایک چیز ڈائریکٹر صاحب سے میں نے 99 سے یہاں ایک دو ڈائریکٹر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جو جیڈ کے میں تھے. جی. مگر ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل دیٹ ان کمپٹیٹیو مارکیٹ آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ, جی, دس یونیورسٹی ٹو سم ایکسٹینٹ لیگنگ بیہائنڈ. اچھا. With other universities which are the students and parents are vying for those universities. Kashmir University, other universities are playing more than good role. There are multiple courses or an open university of this Indira Gandhi. So, but the students and parents are vying much. What I think they are going further, and those students who are coming out of those universities, not from the preference is given to those universities not to open. What is the problem with it? Because یہ تو ساری جگہ پھیلی ہوئی of that. They are going not for this university except the degrees rather than the other universities. Thank you. Thank you so much. بٹ صاحب کا جو سوال تھا امپلائبلٹی جو فیکٹر ہے This is not true. This is not true. کم ہے. Basically, this time اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ This is the university where we are having more than 40,000 students from Kashmir Valley, Kashmir and Ladakh. Kashmir University is only having 4,000 students. Achha. Number two, so far as the quality of education is concerned, we are providing the best. جی. ہماری کوالٹی جو ہے ایجوکیشن کی, کیونکہ جو ہمارا جو مٹیریل ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہمارے پاس مٹیریل ہے, جو ہمارے پاس سورسز ہے, اور ہم جو مٹیریل ڈیزائن کرتے ہیں, ہم جو ہائر کرتے ہیں, جو ہائیسٹ اتھارٹیز ہوتے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ میں, تو ہمارا مٹیریل نمبر 1 ہے. ہمارے مٹیریل کو ڈیمانڈ ہے. تمام IAS جو پریپریشن کرتے ہیں یا باقی چیزیں, اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ ہمارا اوپن ڈسٹینس لرننگ سسٹم ہے, تو وہاں پہ ریگولر سسٹم ہے. نیچرلی اس میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اس وقت ٹاپ پوزیشنز پہ ہے. ہمارے اسٹوڈینٹس ریسنٹلی اینتھروپالوجی میں نکلے تو وہ 5 کے 5 ایمرسنگ کالج, SP کالج اور بارامولہ میں ایبزارب ہو گئے. یا ہمارے اسٹوڈینٹس اس وقت بھی KAS IAS ایسی ایگزامپلز ہے اچیومنٹس کی, اس پہ پھر ایک بار بات کریں گے. لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑے. ہلو. ہاں جی, میں کلگام سے بول رہا ہوں. جی, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کلگام سے. اپنا نام بتائیے سر. بس میرا نام ہے. جی, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں, فرمائیے. سوشالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے سر کہ لاسٹ ٹائم اب مارچ سے کوئی کاؤنسلنگ اگنو کی شروع نہیں ہوئی. بالکل. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی آپشن یہ ہے کہ آن لائن کاؤنسلنگ کا کچھ کرتے تو اس سے اسٹوڈینٹس کو بڑا فائدہ ہوگا. شکریہ کال کرنے کے لیے. شکریہ اختر صاحب. آن لائن کاؤنسلنگ شروع ہوگی تو فائدہ. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس بات پہ جواب دیا کہ آن لائن کاؤنسلنگ اب شروع ہو رہی ہے. سر, جو ہماری ماسٹرز ڈگری یا بیچلرز ڈگری سرٹیفکیٹ کورسز ہے, سرٹیفکیٹ کورسز سے کیا مراد ہے؟ بیچلرز اور ماسٹرز کا تو پتا ہے, سرٹیفکیٹ کورس سے کیا مراد؟ سرٹیفکیٹ کورسز ہو گئے جو 6 منتھلی کورسز کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈپلوماز ہیں, سرٹیفکیٹ کورسز ہیں شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ کہیں پہ ڈپلوما جیسے ایکس رے ٹیکنیشینز, باقی چیزیں جو جتنے ریڈیولوجی, ہمارے پاس بہت سے ایسے موبائل انجینئرنگ, اس میں سرٹیفکیٹ کورسز کی ضرورت ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو ابراڈ جانا چاہتے ہو یا کہیں کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہو. تو وہ ہمارے پاس یہ ان کورسز کے لیے اگنو کے سیشنز کب شروع ہوتے ہیں, ان کے ایگزامز کب ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ تھوڑی سی تفصیل دیتے تو یہ ناظرین کے لیے بہت اچھا رہے. بہت ضروری ہے. جی, ہمارے 2 سائیکلز میں ایڈمیشن چلتا ہے. ایک تو ہم جنوری میں کرتے ہیں, جی, اور ایک اور جون میں کرتے ہیں. اچھا. تو ہمارے ایگزامینیشنز 2 ہوتے ہیں. یہ ایڈمیشن ہونے کے بعد, مطلب اس سے یہ مراد میں لوں کہ ہر سال 2 بیچ سینٹر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بیچلرز ڈگری کرنی ہے, BA آرٹس کرنا کسی کو, اگر اس نے جنوری میں کیا تو دوسرا سیشن آپ کو جون میں شروع ہوتا ہے. جی, پلیز کنٹینیو کیجیے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامینیشن, دیٹس امپارٹنٹ, جہاں پہ ہم سب سے آگے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ میں بھی ہم نے ایگزامینیشن کیا اور سائملٹینیسلی ہم نے ریزلٹ. دیٹس وائی پیپل آر آپٹنگ فار اوور یونیورسٹی. ایویلویشن جلدی ہو جاتی ہے. سیکنڈ امپارٹنٹ تھنگ از کہ ہماری جو گریڈنگ ہوئی نیک کی, وہ تو اسی کووڈ میں ہی ہوئی, اینڈ وی گاٹ A++ دیئر. تو اس میں سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ایگزامینیشن رائٹ ٹائم پہ ہوتے ہیں. آفٹر 40 days وی ڈکلیئر ریزلٹس. تو ہمارے ایگزام جون میں اسٹارٹ ہو جائیں گے, 1 مہینے کا انتظار 40 days کا, اس کے بعد ریزلٹ آؤٹ.
دیٹس وائی کہ بہت سارے یونیورسٹیز یہاں پہ بھی ہے جیسے سکم پال آئے باقی چیزیں تو وہ کامیابیاں نہیں رہی. اٹس اونلی اگنو. دس ٹائم جب ہم نے اسٹارٹ کیا 300 سے اسٹارٹ کیا تو ہمارے پاس 40,000 ہے اور تقریباً 3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہمارے لرنرز نکلے ہیں یہاں سے. ایک کالر سر ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلے. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں مصباح بول رہی ہوں. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی کمرواری سے. جی مصباح بتائیے. جی ہمارا سر سے یہ سوال تھا کہ ہمارا جو MAPC سائیکالوجی کا ایگزام تھا پروجیکٹ کا صرف پینڈنگ ہے. جی تو یہ کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے. کب سے پینڈنگ ہے یہ؟ جی یہ بہت ٹائم سے پینڈنگ ہے. اب انہوں نے بولا تھا 15 مارچ کے بعد ہوگا. ٹھیک. لیکن اب آج اپریل بھی آیا ابھی تک ایگزام نہیں ہوا ہمارا. جی اس پہ ریسپانس لیں گے ہم ڈاکٹر صاحب. جی مصباح جی نے یہ نہیں بتایا, انہوں نے ایک مس بھی کیا ہوگا. ان کو ہم نے SMS بھی بھیجا, ہم نے آن لائن کروایا, وہ دلی سے ہمارے ایکسپرٹس تھے تو آن لائن ہی ہم نے کروایا. ان کو شاید SMS بھی آیا ہوگا تو وہ تقریباً ہم نے فیبروری میں ہی کروایا تھا. اچھا فیبروری. اس کے بعد شاید میرے پاس آئی. مصباح جی ابھی لائن پہ ہی ہے, آپ سن رہے ہیں مصباح جی؟ جی سر, لیکن میں نے 2 دن پہلے ہی کال کیا تھا تو سر نے کہا تھا آپ کا ایگزام ابھی کچھ دن بعد ہوگا, لیکن ابھی تک سے نہیں ہوا. اب ہم دوسرا سائیکل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کب سے تقریباً؟ انشاءاللہ جلدی, بس ان کو 10-15 دن کا انتظار کرنا ود ان دا ویکس, ود ان دا 2 weeks ٹائم انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایگزامز ہو گئے انشاءاللہ. مصباح جی مطمئن رہے. ان کو یہ اپنا نام وہاں پہ لکھوائیے تو میں ان کو کال کروں گا امیڈیٹلی. ہم کوشش کریں گے ان کا جلد سے جلد انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو ایک مشکل کام ہے ڈور اسٹیپ ایجوکیشن, اس کا ایگزیکیوشن بڑا مشکل رہتا ہے. ایسے اسٹڈی مٹیریل پہنچانا, یہ سب کرنا, اس کی ایگزیکیوشنز میں آپ کو کچھ لوپ ہولز دکھتے ہیں یا فلاز جس وجہ سے یونیورسٹی کو دقتیں ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹس کو دقتیں ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ. جیسے کووڈ اس سے پہلے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہم تو جب آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے اسی میں اسٹوڈنٹ کو آپشن دیتے کہ آپ کو مٹیریل چاہیے یا نہیں. اگر مٹیریل اس کو نہ بھی چاہیے تو بھی ہمارے جو آن لائن مٹیریل اویلیبل ہے تو گیان وانی چینل ہے وہاں پہ, تو وہاں سے وہ مٹیریل حاصل کر سکتا ہے. اگر اس کو ہارڈ کاپیز میں مٹیریل چاہیے تو اس کے لیے ایک آپشن ہے, وہ کلک کر کے وہ مٹیریل لے سکتا ہے. لیکن اس میں پرابلم ہے, پوسٹل ڈیلے کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم ہوگی. تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا, جو کہ یہ انڈیا میں کسی جگہ نہیں ہے, ہر جگہ جو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے گھر مٹیریل جاتا ہے. اچھا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مٹیریل اسٹڈی سینٹر ان بچوں کے بجائے ہمارے ریجنل سینٹر میں بھیج دیجیے. تو اس سے کیا ہوا کہ پوسٹل یہ پوسٹ آفس والے جو فارمولا انہوں نے ڈیلے کیا بہت زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس کی اکثر شکایت رہتی تھی کہ ہمارے پاس مٹیریل نہیں پہنچتا ہے اور یہ پوسٹ والے واپس بھیج دیتے ہیں, بہت دیر ہو جاتی. تو اس میں چونکہ مٹیریل ہیوی ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے, تو اس میں اس لحاظ سے وہ وہاں نہیں ان کے گھر تک نہیں پہنچاتے. تو میں نے وہاں گیا پرسنلی اور ان سے پوچھا, بتایا کہ آپ پلیز یہ ہمارے یہاں بھیج دیجیے. جی. تو اس کے بعد میں نے میکسیمم تقریباً 40,000 نے مٹیریل جو ہے اسٹڈی سینٹر اس کو بھیج دیا. اچھا. جیسے ہمارے شوپین, کھنڈوال ہے, سوپور, کپوارہ, بانڈی پورہ, بارامولہ, ہر ایک جگہ بھیج دیا. اس پہ پھر بات کریں گے, کالر لیں گے ہم پہلے. ہلو السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے, اپنا تعارف دیجیے. جی کیم لون کمرواری سے. ہاں جی لون صاحب, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج اس میں کل کتنے کورسز ہیں اگنو میں, اور یہ انرولمنٹ ٹوٹل کتنا ہے جی اگنو میں کشمیر سینٹر میں؟ ہاں کشمیر سینٹر میں انرولمنٹ کتنا ہے جی اس وقت؟ تو ہمارے 39,000 کتنے ہیں پروگرامز کتنے اسکول آف اسٹڈی پروگرامز تو بہت سارے 150 کے قریب ہے. ہمارے پاس پروفیشنل پروگرامز ہے جس میں MLab, جس میں ٹورزم, MTTM, جس میں MBA, جس میں MCA, یہ سارے پروگرام پروفیشنل بھی ہے. تمام کورسز آلموسٹ آل, جس میں پوسٹ گریجویشن, سوشالوجی, اکنامکس, ہسٹری, جتنے بھی سائیکالوجی, تو گریجویشن تو ہماری ہوتی ہی رہتی ہے. تو باقی جو ہمارے پاس دوسرا کوشچن کیا تھا ان کا؟ دوسرا کوشچن ان کا یہ تھا کہ ٹوٹل انرولمنٹ کشمیر میں نے جی اس وقت کشمیر میں پہلے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس 39,452 اسٹوڈنٹس ہیں. جولائی کم و بیش 40,000 جولائی 2020 اور جنوری 2020 دو سیشنز میں ملا کے. ایک کالر ہمارے ساتھ پھر جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف دیجیے. سجاد احمد سر.
جی سجاد صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ سوبرا سے بول رہے سر. جی سجاد صاحب فرمائیے. سر میں BLI اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارا اسٹڈی سینٹر ہے کشمیر یونیورسٹی میں لائبریری سائنس میں. سر جی ایسی سر پاسبلٹی ہے کہ مطلب ہر کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو جائے اس کے لیے؟ ہاں جی پلیز بلال صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے خود بھی بات کی بہت سارے پرنسپلز کے ساتھ بھی کہ اس کے لیے کچھ ضروری ہے ہمارے پاس جو مٹیریل ہونا چاہیے اویلیبل لائبریریز میں فیسلٹیز دیٹس امپارٹینٹ. ابھی جو ہمارے امر سنگھ کالج ہے اس میں ہے شاید تھوڑا بہت لیکن وہ کر رہے ہیں اور سوپور کالج میں ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ تھوڑا وہ مٹیریل پرچیز کر کے تاکہ ان کے پریکٹیکلز آرام سے ہو جائے. اس وقت مجھے پتا ہے کہ 800 کے قریب ہمارے پاس یونیورسٹی میں یونیورسٹی ان کو اچھی طرح نہیں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کھنبل بھی تاکہ 3 ایریاز میں اسپیشلی کھنبل ایریا ادھر اننت ناگ دین سری نگر اور ایک بارامولہ میں. اچھا سر گیان درشن ایک چینل ہے لنک ہے آپ کا اس کا لانچ ہوا ہے یہ کیا ہے گیان درشن اس سے کیا فائدے ہوئے ہیں اس کے بارے میں؟ گیان درشن کووڈ میں زیادہ افیکٹو نہیں رہی لیکن کووڈ سے پہلے تو بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں انفارمیٹو پروگرامز ہوتے ہیں اور جیسے جتنے بھی بڑے کانفرنسز پیپرز یہ ہوتے یہ گیان ایک اسٹوڈنٹ کے لیے فری آف دی کاسٹ ہے. فری آف دی کاسٹ جی فری آف دی کاسٹ. اس میں جو بھی مٹیریلز ہوتا ہے جو بھی ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ دیکھ سکتا ہے. جی جو ڈفرینٹ اسکولز آف یونیورسٹی میں آپ کی ڈفرینٹ اسکول آف اسٹڈیز ہے ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کامرس ایک سبجیکٹ ہے. گریجویشن میں نے BA میں کی ہوئی ہے اب میں ماسٹرز کامرس میں کرتا ہوں. کچھ شکایتیں ایسے موصول ہوئی ہے کہ ایڈمیشنز تو بہت ہوتے لیکن ڈراپ آؤٹس بھی بہت سارے ہیں اس وجہ سے کہ ایڈمیشن زیادہ فلیکسیبل ہے زیادہ فری ہے کہ کوئی بھی جیسے BA آرٹس والا بھی کامرس میں ایڈمیشن کر سکتا ہے. ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کامرس میں چونکہ فلیکسیبلٹی ہے ہی فلیکسیبلٹی اس لیے ہے کہ چوائس بھی آپ کو پتا ہے آج کل تو تھرو آؤٹ انڈیا چل رہا ہے چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹمز تو لیکن اتنا نہیں ہے کہ یہ کامرس میں لے لیں گے تو پھر کیا یہ جو یہاں پہ جو مارکنگ ہوتی ہے کافی ٹف ہوتی ہے ایگزامینیشنز کافی ٹف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ جو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کو پتہ آپ نے بھی تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو کریڈٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ایک فل کریڈٹ کورس پورا پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. ایگزامینیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لے مین کامرس نہیں لے سکتا ہے انلیس اینڈ انٹل ہی از ہیونگ فل نالج اباؤٹ دا کامرس. اس کے پاس کافی نالج ہونی چاہیے دین ہی کین آپٹ فار BCom اینڈ آفٹر دیٹ فار. اس ضمن میں میرے ذہن میں ایک سوال گر کیا کیا آپ کی یونیورسٹی کچھ پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ کرتی ہے جیسے کہ کاؤنسلنگ میں ایک لے مین ہوں مجھے اسٹوڈنٹ پتا نہیں BA آرٹس کیا ہوا اب میں کامرس کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ایسی کیپیبلٹیز موجود نہیں یا ایسا بیک گراؤنڈ مجھ میں نہیں ہے میتھمیٹکس کمزور ہے یا میں اب انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں یا کسی اور چیز میں ڈگری کرنا چاہتا ہوں پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ کا کوئی اہتمام ہے؟ ڈیفینیٹلی پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ کا اہتمام صرف یہاں پہ نہیں ہم نے پورا یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جو igno.ac.in اس پہ جا کے آپ پوری انفارمیشن ہوگی A to Z. دوسری بات ہم نے LSCs پہ بھی کاؤنٹرز رکھے جہاں پہ یہ کورسز ہوتے ہیں بروشرز ہمارے ساتھ میں نے اپنے ساتھ بھی لایا ہے جس میں پوری سمری دی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا فیس لگے گا کون کون سے کورسز لے سکتے ہو کون سے کریڈٹس. اس کے بعد ہمارے پاس مین جو ہے جہاں پہ پھر بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو وہ ہمارے RC آتے ہیں جہاں پہ ہمارے ایک الگ سیل ہے. آپ اس حوالے سے ڈراپ آؤٹوں کے حوالے سے یا جو اسٹوڈنٹس کو سبجیکٹ لینے کے بعد دقتیں ہوتی ہے تو آپ کی میسج کیا ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ سبجیکٹ چوز کرنے سے پہلے وہ کیا کریں؟ شیور سر کہ یا تو پہلے وہ اگر ان کے یہاں جو اپنے ٹیچرز ہوں گے یا اپنے بڑے ہوں گے جو ایجوکیشن کے کاؤنسلرز ہوں گے تو ان کے ساتھ بات کریں یا وہ کوآرڈینیٹرز کے ساتھ اگر وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے دین دے کین کم ٹو دا ریجنل سینٹر. وی ہیو اے اسپیشل سیل دیئر اینڈ دے نو آل دے آر ورکنگ دیئر فار 27 years. دے ہیو انفارمیشن آل اباؤٹ دیز کورسز اینڈ ادر تھنگس. دے کین کم اینڈ دے کین ڈسکس. وہ تو جو بھی اگر سبجیکٹ پہلے ہی پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ کرنا چاہے وہ آپ کے ریجنل سینٹر پہ آ سکتے ہیں. اچھا ملٹی میڈیا یونیورسٹی کلیم کرتی ہے کہ آپ کے پاس ملٹی میڈیا اپروچ ہے انسٹرکٹرز کے لیے انسٹرکشنز کے لیے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا انسٹرکشنز دیتے ہیں جیسے ڈفرنٹ موڈز کے ذریعے ویڈیوگرافی کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑے پہلے کالر لیں گے. ہلو سر میں نے تو ایڈمیشن کیا جون 2020. پہلے اپنا السلام علیکم پہلے اپنا تعارف اب پہلے تو اپنا تعارف دیجیے ہمیں. اوکے سر مائی گڈ نیم از عرفان احمد طاہر. عرفان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہو؟
کپوارہ سے. آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اب سوال کیجیے. ہاں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن جون 2020 میں کیا، تب سے آج تک نہ ہمیں کوئی کلاس ہوا، نہ ہمیں اسٹڈی مٹیریل کے بارے میں کچھ پتا چلا، اور نہ ہی ہمیں سر یہ پتا کہ ہمارا اسائنمنٹ کے لاسٹ ڈیٹ کب ہے، اسائنمنٹ کیسے سبمٹ کرنے ہیں، ہمارا ایگزام کب ہے. تو نہیں تب سے ہمیں کلاس، جیسے کہ اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوتے رہتے ہیں، اگر اگنو میں بھی ہمارے آن لائن کلاسز ہوں گے تو ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو جائے. آپ نے ایڈمیشن کب کیا ہوا ہے؟ جون 2020 یعنی جولائی سیشن. ایڈمیشن کس میں کیا بیٹا؟ سبجیکٹ ایڈمنسٹریشن. اچھا، پبلک ایڈمنسٹریشن. جی، تو اس میں ٹھیک پبلک ایڈمنسٹریشن ہم تو مانتے ہیں کہ جو پچھلے 19 سے ہماری کلاسز نہیں ہوئی، جو ہمارے آف لائن کلاسز ہوتے وہ تو نہیں ہوئی، لیکن آن لائن کلاسز بھی نہیں ہو سکے کیونکہ اس کا تو ریزن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. اب ہم ڈیفینیٹلی اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم آن لائن کاؤنسلنگ کروا دیں گے، اسپیشلی سو فار ایز دیز سبجیکٹس آر کنسرنڈ پبلک ایڈمنسٹریشن، جہاں پہ ضروری ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں ہمارے پاس، سوشالوجی ہے، باقی ہے، وہ تو اسٹوڈنٹ خود کر سکتا ہے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جہاں پہ کاؤنسلرز کی سخت ضرورت ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں. تو یہی میں اسٹارٹنگ کر رہا ہوں کہ کون سے ایسے کینڈیڈیٹ جن کو ہم پرائرٹی پہ لے لیں گے. اچھا، ان کا رہا ان کے اسائنمنٹس کا، تو ابھی ان کے اسائنمنٹس کا کافی ٹائم ہے. ابھی تو وہ سپٹمبر میں ہی ان کو، کیونکہ ان کا پہلا ایگزام جون میں ایڈمیشن ہوا، جون میں پہلا ایگزام آئے ہوگا، جس کا دسمبر میں ایڈمیشن ہوا اس کا دسمبر میں ایگزام ہوگا. تو اس میں اس کو پہلے جو اسائنمنٹس کی پرابلم ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے یا اپنے انرولمنٹ کے لیے ہمارے پاس سائٹ پہ جا کے جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سینٹر میں اپنا انرولمنٹ دے دے گا، تو اس میں اس کو پوری انفارمیشن ہوگی کہ اس کو کہاں سے بکس ملیں گے، ڈسپیچ ہوئے تھرو ڈائریکٹ پوسٹ آفس سے ملیں گے، یا اس کو RC جانا پڑے گا یا LSCs پہ جانا پڑے گا. اس کی پوری انفارمیشن وہاں پہ ہوتی ہے. سر، جو یہ تاخیر ہے اسٹوڈنٹ، جو آپ نے بھی ابھی اس کا کہا کہ تاخیر ہوتی ہے اسٹڈی سینٹر سے پہنچانے میں یا جو اسٹڈی مٹیریل کو پہنچانے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں ہینڈل کریں؟ ڈاؤن لوڈ یا ہم نے کیا کووڈ پیریڈ میں بھی ہم نے مٹیریل بھیج دیا. جی، تو ہم نے مٹیریل LSCs کو بھیج دیا، ان کو ڈائریکشنز دی کہ SOPs کے تحت آپ مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جب مٹیریل یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے دلی سے ایک لسٹ آتا ہے، لسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کس کا نام ہے. نام ہونے کے بعد ہم اس کا پورا ڈیٹیل نکالتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے پاس اس کا انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے، ساری ڈیٹیلز، اس میں اس کا فون نمبر ہوتا ہے. اس فون نمبر پہ ہم اس کو SMS بھیجتے ہیں. آج بھی ہم بھیج رہے ہیں SMS کہ فلانی اسٹوڈنٹ آئیے، جو اس بیچ کے ہوں گے، دے ول کم ٹو دا RC اینڈ ول کلیکٹ دیئر. جو آپ کا فیس اسٹرکچر رہتا ہے ایک کورس کے لیے، ایک نامنل فیس کیا رہتا ہے پر سیشن یا پر ایئر؟ جیسے بھی فی تو نامنل ہی ہے ہمارا، زیادہ فی نہیں رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر یونیورسٹیز اور ادر کورس. ہمارا جیسے کہ زیادہ سے زیادہ 6,000 to 9,000 ہمارے پوسٹ گریجویشن میں ہوتا ہے. پوسٹ گریجویشن ایک سال کے لیے 6 سے 9,000. اسی فیس کے دوران اسی میں آپ اسٹڈی مٹیریل، کاؤنسلنگ جو بھی اس کے ہے، جیسے جو بھی مٹیریل اس کو پہنچے گی تو وہ اسی میں آتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو. ہاں، ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی، اپنا تعارف دیجیے. سر، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں بارہمولہ سے. جی، فرمائیے. ہاں، ایکچولی میرا سوال ہے کہ ان کی کرنا ہوا ہیلتھ نرس پوسٹ بیسک نرسنگ بھی کراتے ہیں نا، جن نے ڈپلوما کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر لیب سے گھنا نیبر BSc MLT ہوتا ہے وہاں پہ، یہ اس پروگرام کا سٹارٹ کرنا. اس سے پہلے بھی میں وہاں ان کے آفس آیا تھا، تو لیکن انہوں نے بولا تھا ہم یہاں پہ نہیں کرا رہے BSc MLT. اچھا، یہاں کوئی BSc نرسنگ کی لیبس وغیرہ یہاں نہیں کراتے، یہی ہے آپ؟ ہمارے لیب کو پوچھنا کہ لیب چلائیں گے یا کہ نہیں، لیبس چلائیں گے کہ نہیں. ہمارا جو BSc نرسنگ کا کورس چل رہا ہے، 2 چل رہے ہیں. ایک تو ہمارا چل رہا ہے نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت. جی، نیشنل ہیلتھ مشن والے تو ڈائریکٹلی ان کو ہاسپٹلز میں کرواتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا ایڈمیشن ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم ایگزامز کرتے ہیں، باقی ایڈمیشن پروسیس جتنا بھی جو بھی ہے وہ تو وہ خود ہی کرتے ہیں، اور ان کے کلاسز بھی وہ ہاسپٹل میں لیتے. دے ہیو سپریٹ سیکشن دیئر فار دیم. ایون سورا ہے میڈیکل کالج یا اننتناگ میں ہمارے میڈیکل کالج بارہمولہ میں. دوسرا ہمارا ہوتا ہے اپنا کورس، جس کا ہم اب 11th کو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، BSc نرسنگ. تو BSc نرسنگ میں ہم ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں میڈیکل کالج. اچھا. تو پریکٹیکل کے لیے تو انہیں کے حوالے ہوتا ہے. جیسے بی حلیمہ
کالج ہے تو وہاں پہ ہمارے جی نرسنگ وہاں سے ہوتی ہے. تو پریکٹیکل باضابطہ طور پریکٹیکل کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا جب تک جہاں پہ وہ ہمارے کالجز میں وہاں جو ایسا کورس ہے جس میں بنا پریکٹیکل کوئی نہیں ہوتا. اس پہ پھر بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں ڈسٹرکٹ کولگام سے یاسر بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں نے پی جی کیا ہے ایم اے میں. جی. میں نے اس کا جو مارک کارڈ مجھے آیا ہے لیکن اس کے بعد جو ڈگری سرٹیفکیٹ ہے وہ ابھی مجھے نہیں ملے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے ڈگری کب کمپلیٹ کی ہے؟ ڈگری 2013 میں. 2013 میں. تو آپ کی ڈگری آئی ہوگی. آپ ریجنل سینٹر آئیے تو آپ وہاں سے ڈگری لے لی. مجھے ریجنل سینٹر آنا ہوگا. ریجنل سینٹر راج باغ آنا پڑے گا. چلو اوکے سر. شکریہ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. جو اسٹڈی مٹیریلز ایک کالر ہم پہلے لیں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام ندیم ہے, بارہمولہ سے بول رہا ہوں. جی ندیم صاحب فرمائیے. جی سر ہمارا یہ چل تھا کہ میں نے 2020 میں ایڈمیشن کیا تھا جون سیشن ایم ایس او. جی ایم ایس او. جی سر. تب سے ہم کالج بھی نہیں گئے کیونکہ آف لائن کلاسز تو چل رہی ہیں. جی نہیں رہے. جی اسی لیے میں بول رہا تھا کہ اگر آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. جی جی کیونکہ ادر یونیورسٹیز بھی آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر رہے ہیں. آن لائن کلاسز شروع ہوں گی. اس کی ڈیٹس وغیرہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پہلے انہوں نے اس چیز کا بیان کیا, شاید آپ نے پروگرام لیٹ شروع کیا ہوگا. سر وہ آن لائن کلاسز کب سے شروع ہونے کی ہم پروسیس کر رہے ہیں ود ان ڈیز مطلب اس مہینے میں امید رکھیں گے اسٹوڈینٹس 15 کے بعد ہی ہمارے اسٹارٹ ہو جائیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کورسز ہمیں کس کورس میں کریں گے. میں نے پہلے ہی بتایا ہمارے پاس 150 سے زیادہ کورسز ہیں. تو میں کوشش کروں گا پہلے آر سی سے اسٹارٹ کریں, پھر ہم ایک سینٹر بارہمولہ میں کھول دیں, ایک سینٹر اننت ناگ میں, ایک سینٹر سری نگر میں. پھر آپ پھر وہاں سے ڈائریکٹ یہ اپنے گھروں میں آپ ان سے رابطہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اس مہینے میں کوشش رہیں گی, ان کی کاوشیں رہیں گی کہ آن لائن کورس شروع کریں گے. کچھ کورسز کا شروع ہونے والے ہیں. ایک اور کالر ایم ایس او کا کر رہے ہیں, ایم ایس او کو کر رہے ہیں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نوگاں ویرینا سے بول رہا ہوں. جی میرا نام منظور احمد سودی ہے. ہاں منظور صاحب فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایل ایس سی جو ہے نا ڈورو میں آپ نے کوئی ایل ایس سی نے یہ قائم کیا ہے. یہ اس کے ساتھ ایک بہت بیکورڈ علاقہ ہے, کپڑا علاقہ. یہاں کے لڑکے جو نا غریب بھی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے کالج کی ایجوکیشن. اگر ڈورو میں ان کو ایل ایس سی ہوتا. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو ایم بی اے آپ کراتے ہو اس کے لیے انڈسٹریز میں جانا ہوتا ہے, انٹرنشپ کرنا ہوتا ہے. آپ بھیجتے ہو لوگوں کو وہاں ٹریننگ کے لیے, پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے کیا آپ بھیجتے ہو؟ جی جو پہلا سوال ان کا ہے کہ ایل ایس سیز کھولنے کے لیے کچھ ہمارے پاس جو نامز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. اچھا ڈورو میں ہم نے کوشش کی لیکن اسٹوڈنٹ انرولمنٹ نمبر کم آیا. جہاں پہ ہمارے پہلے ہی ایل ایس سیز ہے تو وہاں پہ کم ہی نمبر آتا ہے. ہمارے ایل ایس سیز اس وقت اوڈی میں ہم کھولنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم اس ایریا میں ڈورو کے ایریا میں ایل ایس سیز کہاں نزدیک ہے ان کے بعد؟ ڈورو میں تو ان کے 4-5 ہے. ادھر کھنبل میں ایک ہے, کلگام میں نزدیک ہی ایک ہے, پلوام یہ تو کھنبل میں دو ہے, اننت ناگ میں. تو وہاں سے اگر ڈورو میں ہمارے پاس یہ آئیں گی تو ہم ان کو دے دیں گے, لیکن سائملٹینسلی دے ہیو ٹو ورک فار دا ایڈمیشن از آلسو. ایڈمیشن پھر نمبر آف ایڈمیشن انکریز. دیر از سرٹن کرائٹیریا فار دیٹ دے شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ منیمم 100. اچھا ان کے دوسرے سوال پر ہم جائیں گے. اگر آپ ایم بی اے کراتے ہیں تو کیا پریکٹیکل ٹریننگز کے لیے یا وغیرہ؟ شیور. یہ ہمارے جو رنگریٹ میں نالائٹ ہے تو ان کے ذریعے وہ وہاں ہی ہم کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں یا یونیورسٹی میں. آپ کا جو یہ یونیورسٹی باقی جو انڈسٹریز ہے, باہر کی انڈسٹریز یا ایسے سیکٹرز, کارپوریٹ سیکٹرز, ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹائی اپ کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیج سکتے ہیں تھرو پلیسمنٹ سیلز یا ٹریننگ سیلز؟ جو ہمارے جو سینٹرز ہے یونیورسٹی میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ سینٹر یہ ہم ڈائریکٹلی آر سی سے نہیں کرواتے. اچھا آر سی سے نہیں کرواتے کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں کسی سینٹر میں جہاں پہ فیسلٹیز ہوں گے. تو وہاں پہ جا کے یہ پھر ان کے ساتھ جو وہاں پہ کاؤنسلرس ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے سلیبس میں کیا ہے, اکارڈنگلی
اس کے حساب سے ہمارے ٹرپس بھی ہوتے ہیں ایسے کورسز بھی ہوتے ہیں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ پھر جڑے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی اپنا تعارف کیجیے. سر میں شامک پرویز روندہ بول رہا ہوں جینیکل سے. جی پھر ایک بار بتائیے نام. سر شامک پرویز روندہ. جی فرمائیے. سر میرے بھائی ہے سر, انہوں نے ریسنٹلی کلاس 12 کا ایگزام پاس کیا ہے. جی سر اب وہ سر میتھمیٹکس میں کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں لیکن تھرو اگنو. سر مجھے سر سے جانا تھا کہ اگنو کیا آفر کرتا ہے ان بچوں کے لیے جن کو میتھمیٹکس میں کوئی ڈیفینٹ کورس کرنا ہوگا سر. جی ابھی میتھمیٹکس میں تو اس کو بی پی بی کرنا ہوگا پہلے ارلی کورسز, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس کو گریجویشن کرنی ہوگی جس میں وہ میتھمیٹکس اس کی اسپیشلائزیشن ہوگی. ہم میتھمیٹکس میں ایم اے بھی کروا رہے ہیں, ماسٹرز بھی کروا رہے ہیں, مطلب گریجویشن بھی اور پوسٹ گریجویشن کے دونوں کورسز اویلیبل. اس کو گریجویشن میں پہلے فرسٹ ایئر کے لیے تو میتھمیٹکس لینا پڑے گا اینڈ دین ہی ول کنٹینیو. تو اس کے بعد اس کے ساتھ 2-3 کورسز اور آئیں گے تو الٹیمیٹلی آنرس میں وہ میتھمیٹکس میں کر دے گا. جی تو اس کے بعد ہماری یونیورسٹی اس کو ایڈمیشن کرے گی. جو کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں ٹوٹل تقریباً 52 کاؤنسلنگ سیشنز ہوتی ہے 52 سنڈیز کو, اس میں بھی 2 مہینے ایگزامز میں چلے جاتے ہیں. تو وہ 8 مائنس کر کے کم و بیش صرف 44 سیشنز آپ کے پاس رہتے ہیں. ان 44 میں بھی جو یہ آپ کا اٹینڈنس ہے وہ ضروری نہیں ہے. یوزلی کاؤنسلرز کی یہ شکایت رہی ہے کہ ہم ڈس انٹرسٹڈ رہتے ہیں کہ اگر ہمارا پورے کلاس کا رول 50 یا 100 ہے اس میں 2 یا 3 اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ایسا ضروری کیا جا سکتا ہے کہ اٹینڈنس یہ 44 اٹینڈنس میں 70% اٹینڈنس یا 60% اٹینڈنس یا جو بھی آپ کا نارم ہو, تاکہ جو کاؤنسلرز جب یہاں سے سنڈیز کو پہنچے ان میں بھی ایک انٹرسٹ, وہ ولولہ, وہ جوش ہے وہ برقرار رہے. شور, یہ تو سب سے امپارٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے ایل ایس سیز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کاؤنسلرز کتنے اسٹرانگ ہوں گے. نارملی جو ہمارے کاؤنسلرز ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کا اپروول تو دلی سے آتا ہے. پہلے ان کے سارے جو ڈاکیومنٹس ہوتے چیک ہوتے دلی میں, آفٹر دیٹ دے آر بینگ اپرووڈ فرام دا دلی اینڈ دین دے گو ٹو دا ایل ایس سیز. سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹ کو آنا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے ہماری. لیکن آپ کو میں نے پہلے ہی کہا یہ اوڈیل سسٹم ہے, یہاں پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انوائرمنٹل سائنس کے اس وقت سوپور کالج میں 700 ہو گئی, تو 700 کے 700 نہیں آ سکتے. ہاں جو میں نے کہا پریکٹیکل کورس ہوگا تو اس وقت پریکٹیکل پیریڈ کے دوران جو 1 مہینہ ہوگا 1.5 مہینہ اس میں تو ضروری آنا ہے. لیکن کوشش کوآرڈینیٹر کی یہ رہنی چاہیے کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس آئے, کیونکہ اس کے پاس سب انرولمنٹ نمبر ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھیجے کہ آپ آئیے ہمارے پاس کاؤنسلر سے موٹیویشن ٹیچنگ ایکسپیرینس یہ شیئر ہو جائے. الٹیمیٹلی یہ اسٹوڈنٹ پہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آئے یا نہ آئے. ہمارے کوئی بھی کرائٹیریا ایسا نہیں ہے کہ 50% یا 60%, اس میں کرائٹیریا نہیں ہے کہ پھر بات کریں گے. پہلے ایک کال لیں گے ہم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہاں السلام علیکم. وعلیکم. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں, اپنا تعارف دیجیے. خورشید احمد فرام رامبل. جی خورشید صاحب فرمائیے. سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بڑی اپرچونیٹی دیتی ہے اگنو, تو وہاں پہ ہمیں کہیں ڈراپ آؤٹ یا اور کچھ چیزیں یا امپلائی جو آلریڈی جاب میں ہے اس کو اپرچونیٹی مل سکتی کورس آگے کرنے کے لیے, کیا اس کے پاس کوئی سجیشن ہے؟ ہم نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا ہے, کوئی ڈگری کا ان کا کوئی پروگرام ہے کیا؟ جی الیکٹریکل انجینئرنگ میں انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, آپ یہ ڈگری کرنا چاہتے ہیں, کیا انجینئرنگ کورسز میں آپ کراتے ہیں؟ ہمیں آلریڈی جاب ہے سر, اس لیے انجینئرنگ کورسز ہم ایسی ہمارے سکولز میں ہوتی ہیں. اسکولز میں ہوتی جی, یہ آلریڈی جاب میں ہے, انہوں نے ڈپلوما کیا اپنی اپ گریڈیشنز کے لیے, پروموشنز کے لیے. کیا اگنو کی ڈگریاں, جہاں تک انجینئرنگ ڈگریز کا سوال ہے یہ تو ہم ہمارے سکولز میں ہی کرواتے ہیں جو مین یونیورسٹی کیمپس ہے. تو وہاں پہ ان کو انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے کوالیفائی کرنا پڑے گا. کوالیفائی کرنے کے بعد ان کو باضابطہ اسٹڈی لیو لینی پڑے گی اپنے ڈپارٹمنٹ سے, اینڈ دین یو سپوز ٹو جوائن دیٹ. تو وہاں پہ یہ فل ٹائم کورس ہے. اگنو میں ایسے کورس نہیں, لیکن کچھ ایسی شکایتیں بھی تو اگنو انجینئرنگ کورسز پھر ایسے انجینئرنگ ریگولر کورسز ہے, یہ اگنو کورس نہیں ہے, ڈسٹینس موڈ کورسز. ایسے کون سے کورسز ہیں؟ پہلے ان کالر ہم لیں گے, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. ہاں جی اپنا تعارف دیجیے. جی میرا نام حیدر ہے, میں نوشہرہ سے ہوں. میرا سوال میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم پہلے بند کیجیے. آپ اپنے ٹی وی سیٹ, جی اب فرمائیے. جی میرا سوال تھا جو پچھلے سال ماس پروموشن ہوگی
تو اس کے متعلق میرا سوال تھا. وہ تو انسٹرکشن یونیورسٹی سے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مارکس پروموشن وغیرہ ان کو ایگزام نہیں دینا ہے وغیرہ, لیکن اب کیا جو ان کو پہلے سیمسٹر کے مارکس کے لیے اسائنمنٹ بھرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا میرا سوال نہیں ہے سر, میری ایک شکایت ہے کہ جو اسٹڈی مٹیریلز ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن وغیرہ بہت خراب ہوتی ہے جو مطلب اگنو پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو خود وہاں سے مطلب سارٹ آؤٹ کرنے پڑتے ہیں وہ اسٹڈی مٹیریل وغیرہ. اور تیسری ایک میری شکایت ہے کہ جو وہاں پہ اسٹاف ہے وہ کافی انکوپریٹو ہے. انکوپریٹو ہے جی, انکوپریٹو, مطلب وہاں پہ اسٹاف کے ذریعے سے ایسا کوآپریشن نہیں ملتا اسٹوڈنٹس کو, مطلب ان کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا اسٹوڈنٹس کو. جی, ڈاکٹر صاحب سے ہم ریسپونڈ لیں گے. اسٹڈی میٹیریل بڑی خراب کنڈیشن میں رہتا ہے, آپ کے جو امپلائیز ہے وہ انکوآپریٹو رہتے ہیں. جی پلیز. دیکھیے جیسے کہ انہوں نے بتایا, اگر ایک بار بھی میرے پاس آئے ہوتے تو مجھے بتاتے کہ کون سا اسٹاف ہے جو انکوآپریٹو ہے, تو میں ان کو وہیں پہ پوچھ لیتا کہ کیا بات ہے. دوسری بات ہے, یہ سچ بات ہے کہ کافی پریشر رہتا ہے ہمارے سینٹر کو, کیونکہ اس بار تھوڑا کووڈ میں زیادہ ہی رہ گیا, کیونکہ ہمارے جو اسٹڈی سینٹر کا سارا مٹیریل تھا جو ہم سری نگر کالجز میں, ایس پی کالج, امر سنگھ کالج, نواب کدل, گاندھی کالج میں ڈسٹریبیوٹ کرتے, وہ سارا وہیں پہ پڑا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کور پیج جو ہوتا ہے تھوڑا وہ ہے کہ اس کبھی کبھی کچھ کور پیج یا بارش کی وجہ سے جو مٹیریل آتا ہے تو کور پیج خراب ہوتا ہے. اگر وہاں پہ کسی کو کوئی شکایت ہے کہ مٹیریل خراب ہے تو ہم اس کا ایکسچینج کر دیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اب انکوآپریٹو کے بارے میں جنرل میسج, مطلب یہ تو ایک سوال ایسے آیا, یہ ایک شکایت ہے, جنرل میسج آپ سب اسٹوڈنٹس کو کیا دینا چاہیں گے اس پروگرام کے ذریعے؟ اگر آپ میرا آئیگرام دیکھیں گے جس میں ہمارے گریونسز آتے ہیں تو وہ زیرو ہے, زیرو ہے. اگر آپ ابھی بھی نیٹ پہ کھولیں گے تو وہ زیرو ہے. اگر کسی کو بھی پھر بھی کوئی شکایت رہتی ہے تو کم سے کم اس کو مجھے بتانا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, میں نے نیچے بھی کہا, ہر ایک کو جو ہمارے گارڈ سے ان کو کہا ہے کہ جو بھی ہے جس کو بھی کوئی شکایت ہے اس تو ہم امید کریں گے کہ آپ کے پاس ایکسس بڑا آسان رہا ہوگا آفس. جی جی جی, ہمارا ایکسس بالکل ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کیونکہ ضروری ہے اس کو یا جہاں پہ بھی اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو مجھ سے پہلے ملنا ہے. اگر میں وہ حل نہیں کر سکتا ہوں تب جا کے وہ شکایت کریں گے آپ سے کہ اس طریقے سے یہ. خیر, ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ اس ذریعے بھی آپ تک پہنچ گئے. ضروری ہے کہ مجھے بھی پتا چلا کہ میرا اسٹاف انکوآپریٹو ہے تو کم سے کم اگر میں بھی دیکھ لوں کہ کہاں پہ ہے, کہاں لوپ کون سا ہے, کیونکہ اسٹاف میں تو ہمارے بہت سارے سیکشنز ہیں, اسائنمنٹ سیکشن ہے, اسٹڈی مٹیریل سیکشن ہے, ایگزامینیشن سیکشن ہے, کس سیکشن میں کون سا بندہ ہے. آئندہ یہی رہے گی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ہے تو میرے پاس آئیے. میں نے کوشش کی ہے, شاید سارے اسٹوڈنٹ اس وقت سن رہے ہوں گے, کوشش کی ہے کہ ہر ایک کی گریونس میں یہ, اگر کسی کے پاس بکس نہیں بھی ہوتے تو میں اپنی طرف سے ان کو دیتا ہوں, لکھ کے یہ لیتا ہوں کہ وہ واپس دے دیں گے ایگزامینیشن کے بعد. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, ہاں وعلیکم السلام. کہاں سے آپ بات کریں سبیہ؟ سوپور. جی فرمائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں کاؤنسلر ہوں میں, تو آن لائن کلاسز کا کیا پروسیجر رہے گا اور ہمیں انفارم کیا جائے گا کیسے رہے گا, کب سے اسٹارٹ ہوں گے؟ ہاں, یہ کاؤنسلر ہے اگنو میں. آن لائن کلاسز کب سے شروع ہوں گے اور ان کو انفارمیشن کیسے ملیں گی, یہ کیسے آپ کو اپروچ کریں؟ پہلے ہمارا جو ہم یہاں پہ بنا رہے لسٹ کی کس کس سبجیکٹ کی ہم کاؤنسلنگ اسٹارٹ کروا دیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے ویلی میں کون سے کاؤنسلرس ہیں, تو ان کی ایکسپیرینس کیا ڈیپینڈس اپان دیٹ آلسو, کیونکہ ہمیں کچھ ہی کاؤنسلرس اس وقت چاہیے, کیونکہ نیچرلی جب آن لائن کلاسز ہوں گی تو اس میں ہمیں ایک کاؤنسلر بارہمولہ میں, ایک سری نگر میں, ایک اننت ناگ میں چاہیے. وہ ایک جگہ بیٹھ کے تو سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتا ہے. تو اس میں پرائرٹی میں ہم کریں گے کہ وہ جو سینئر موسٹ ہوں گے, اس کے بعد جو باقی ہوں گے ان کو بھی ٹائم ملے گا کہ وہ بھی پھر ڈلیور کرے. جہاں بھی جن کی اسپیشلائزیشن ہوگی اس کے حساب سے ہم ان کو آگے لائیں گے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کر سکیں. تو اگر کسی کاؤنسلر کو کچھ سوال تو وہ آپ کے آفس ریجنل سینٹرز پہ یا LICs پہ پہنچ کے بھی آپ سے لے سکتے ہیں؟ شیور. سر, کاؤنسلرز کا جو سلیکشن ہوتا ہے اس پروسیس کیا اسکروٹنی ایسے ہوتی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کو مینٹین کیے جائے؟ جی, اس کے کچھ جو ہمارے پاس نارمز ہے اگنو کی جو ہیڈ کوارٹر سے میں, جی ہمارے یہاں جو کاؤنسلر کوئی بھی کاؤنسلنگ کے لیے آ سکتا ہے, پرووائڈیڈ ہی از ہیونگ 55% جو بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے, اس کے بعد وہ آن لائن فارم سبمٹ کرتا ہے. جی,
تو اس کے بعد جو ہماری وہاں کی ٹیم ہوتی ہے اسکول جو ڈائریکٹرس ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرس وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی ایجوکیشن نیٹ ہے, سیٹ ہے, باقی چیزیں جو جتنے بھی فارمیلٹیز اس میں ہے اس کے حساب سے ان کو اپروول یا ڈس اپروول ہو جاتے. تو جہاں سے ہی جیسے ہی اس کا اپروول آتا ہے تو اس کو کنسرن ایل ایس سیز میں ضروری نہیں ہے کسی بھی تھرو آؤٹ انڈیا وہ اپروڈ ہے, کہیں پہ بھی جا سکتا, ایون اف یو گو فارن. اس پہ پھر بات کریں گے. پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, میرا نام طلحہ کرمانی ہے. جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بڑگام سے بات کر رہا ہوں. بڑگام سے؟ جی سر. سر فرسٹ ایئر بی اے فرسٹ ایئر میں سر اسائنمنٹ نہیں بھر پایا تھا میں. اچھا. تو پھر سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہوئے تو کرنٹلی میں سر تھرڈ ایئر میں ہوں. تو سر وہ لیکن میرے فرسٹ ایئر کی اسائنمنٹ پینڈنگ ہے, اس کا میں کیا کروں سر؟ جی شکریہ کال کرنے کا. بھرنے تھے اس کو رائٹ ٹائم پہ تھی. اب یہ ہمارے پاس آئی اپنی وہ پرانے اسائنمنٹ لائی, ہم اس کو بھی جون 2020 میں ایڈ کر دیں گے. اوکے, اس میں ایڈ کریں گے دسمبر 2020. اگر اس کی جون کے تو دسمبر 2021 میں ایڈ کر دیں گے, لیکن اس کا ریزلٹ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا. سیکنڈ جو ہے اپنا ایل ایس سی پر بھر دے, وہ تو اس میں پرابلم نہیں ہے. اس کا فرسٹ وہ نہیں لے لیں گے, اگر نہیں لیتے تو ہمارے پاس آئیے, ہم اس کو لکھ کے دے دیں گے تاکہ وہ اس کو. ہاں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شازیہ حسین بول رہی ہوں باٹا مالو سے. جی شازیہ جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ اگنو کافی سارے کورسز آفر کرتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اردو اور ہندی ایسی لینگویج جس کے کورسز نہیں ہو رہے پی جی کے لیے یا بیچلرز میں بھی نہیں آفر کر رہے ہو اگنو میں. میرا یہ ایک سوال ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ جو وہ رک جاتے ہیں اس سے, مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں اردو یا ہندی میں. جی 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 جی, اگر ہو جاتا تو کافی اچھا ہو جاتا. جی اردو لینگویج میں آپ نہیں, لینگویج میں تو ہے ہمارا فائدہ ایک کورس ہے, لیکن وہ سرٹیفکیٹ کورس ہے. تو میں نے ان کو لکھا ہے کہ چونکہ یہاں پہ اردو کے لیے یہ ہے تو کینڈیڈیٹ زیادہ ہے اردو کے, تو اردو کے کورسز امکانات ہے شروع ہونے کے امکانات ہیں. جی ہم کاؤنسلرز کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے, آپ اس بات میں مطمئن رہتے ہیں کہ جو کاؤنسلرز سلیکشن پروسیجرز, ایسا کچھ شکایتیں ہوئی تھی کہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز ایسی نہیں ملتی ہے ان دا اگنو؟ دیکھیے ہمارے جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو کاؤنسلر کا سلیکشن ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اچھا. اس میں تو ڈائریکٹ سکولز ہوتے ہیں, نہ کوئی بیچ میں ایڈمنسٹریشن, یہاں سے فارم سیدھے جا کے سکول میں بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں, یا آگے پڑھا سکتے ہیں یا نہیں. سب سے زیادہ جو وہ مطلب جس پہ وہ اسٹریس دیتے ہیں وہ ہے کہ ان کی ایکسپیرینس کتنی, جتنی زیادہ ایکسپیرینس ہوگی اتنی زیادہ وہ نیچرلی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے. تو باقی رہا فرسٹ سٹیج میں 6 months تک ہم کاؤنسلرز کو دیتے ہیں جب تک اس کا اپروول ہے, ڈس اپروول آتا ہے, پرووائڈیڈ کہ اس میں آن لائن رجسٹریشن کی ہو. اور یہ ہے جہاں پہ ہمیں کوآرڈینیٹرز کو لگے کہ یہاں پہ مجھے کاؤنسلر کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ کاؤنسلر لگا سکتا ہے, لیکن ٹیمپرری فار 3-4 months جب تک اس کے وہ کریڈٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب اگر اس کا اپروول آتا ہے تو ہی کین کنٹینیو اور شی کین کنٹینیو. اگر اس کا ڈس اپروول آتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ اس میں ہمارا نہیں ہوتا, ڈیپینڈس اپان سکولز کہ وہ اس کو اپروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی تھینک یو ویری مچ سر. میرا نام مہوش مشتاق ہے, میں 90 اسٹوڈنٹ ہوں. جی تو میرا سوال سر سے یہ ہے کہ موسٹ آف دی اسٹوڈینٹس کو زیادہ پرابلم فیس ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر اسائنمنٹ. تو سر جب ہم اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں کسی بھی اسٹڈی سینٹر میں تو وہاں پہ ہمیں کوئی ویلڈ پروف نہیں ملتا ہے, بس ہمارے پاس پروف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اسٹڈی سینٹر والے اسٹیمپ دیتے ہیں اس پہ کہ ہم نے آپ کا یہ اسائنمنٹ دیا ہے. تو جب ہمارے پرابلم ہوتی ہے, ہمارے مارکس شیٹ پہ وہ مارکس اپلوڈ نہیں ہوتے اس کے, تو ہمیں ریفر کیا جاتا ہے وہاں پہ ریجنل آفس. تو جب ہم ریجنل سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ اس کی پہلے فوٹو کاپی لائیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ فوٹو کاپی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, ہمیں ایک سمپلی ایک رسیٹ ملنا چاہیے تھا جو ہمارے پاس ایک ویلڈ بات ہے. تو وہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں. تو یہ سر میرا سوال ہے. اور ریگارڈنگ ایک اور سوال یہ بھی ہے ریلیٹڈ ٹو گریڈیشن جو ہے ایویلویشن ہے, اس سے ریلیٹڈ موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس جو ہے ایزی ٹو لیتا ہے, چلو اگنور کا مسئلہ ہے
کچھ جو ہے محنت کرتے ہیں, محنت سے بناتے ہیں اور وہ سبمٹ کرتے ہیں, کچھ 2 سیمسٹر دیکھ کے پھر دونوں سیمسٹر کا ایک ہی ساتھ میں سبمٹ کرتے ہیں, تو وہ باقی اسٹوڈینٹس کے لیے بالکل بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بس اس میں بڑی دقتیں آتی ہے سر. اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں, ان کی کوئی رسیدیں نہیں ملتی. میں نے دیکھیے اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں LSCs پہ, مارکنگ بھی وہی پہ کرتے ہیں جو کاؤنسلرس ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے پاس ان کا ایوارڈ آتا ہے. نیچرلی پرابلم وہاں پہ ہی ہوتا ہے. پرابلم میں اسٹوڈنٹ کو نیچرل اسٹوڈنٹ, اس میں ایک چیز ہے, اسٹوڈنٹ کو جو ریسپٹ ہوتا ہے نا, جو یہ آرڈنری سمجھتے ہیں وہی ویلڈ ہوتا ہے. جب وہ آئیں گے ہمارے پاس, اگر ان کا اسٹڈی سینٹر ریسپانس کی شکایت تھی شاید جی کی کہ یہ بول رہی تھی کہ ریجنل سینٹر والے پھر ہمیں پھر سے فوٹو کاپی مانگتے ہیں. نہیں, فوٹو کاپی ہم اس ایوارڈ کی مانگتے, ان سے اسٹوڈنٹ سے نہیں مانگتے. آف دا اسائنمنٹ بول رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے نہیں مانگتے. لیکن اسٹوڈنٹ تھوڑا جلدی میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں خود جاؤں گا. لیکن فوٹو کاپی تو ہمیں منگوانی ہے وہ ایوارڈ کی, کہ سچ مچ اس کا ایوارڈ اگر جو گیا ہے تو اس یہ کہاں گیا. تو غلطی ہوتی ہے ریجنل اسٹڈی سینٹر. تو یہ سچ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کی پرابلم ہے, لیکن میں نے یہ چینج ہی کر دیا. جیسے ہی ہمارے پاس ایوارڈ کوئی بچی آتی ہے تو یا لڑکا آتا ہے تو میل, وہ دکھاتا ہے کہ اس طریقے سے پرابلم ہے, تو ہم پورا ان کا ایوارڈ چیک کرتے ہیں. تو اس اسٹوڈنٹ کو دکھاتے ہیں, دیکھیے جی آپ کا اس میں ایوارڈ میں آپ کا نام نہیں ہے, مسنگ ہے, وہ دکھاتا ہے کارڈ کہ ہم نے بھر دیا. اس کے بعد ہم کوآرڈینیٹر کو لیٹر لکھتے ہیں کہ امیڈیٹلی آپ اس کا سپلیمنٹری بنا دے دیجیے, یا یہ اور پراپر آفیشیل جو اس کے پروسیجر ہے اس کے تحت اس کو امیڈیٹلی آپ یہاں پہ کریں. اس کے بھی ابھی کووڈ کے دوران میں نے تقریباً 100 سے زیادہ لیے ہوں گے واٹس ایپ پہ, جو میں نے امیڈیٹلی اپلوڈ کروائی. تو اس میں ایک بدقسمتی ہوتی ہے, ہم یہاں سے اپلوڈ تو کرواتے ہیں بٹ اٹ ٹیک سم ٹائم. دلی میں تو وہاں کیو میں لگے رہتے ہیں, کیونکہ 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, تو اس لیے تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. یہ بچی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس, لیکن وہی جو ریسپٹ اس کا ہوتا ہے وہی ویلڈ ہے. یہ ریسپٹ لے کے ہمارے پاس آئے, میں اس کوآرڈینیٹر کو بلا کے انشاءاللہ ہم ایسے کوشش کریں گے کہ آئندہ شکایت دن بدن کم ہوتی جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں, اپنا تعارف کیجیے. سعید منصور احمد, گاندربل سے. جی فرمائیے. جی میرا کہ ایکسٹرنل ٹکٹ جو ان کا 31 مارچ تک رہتے ہیں نا جو ایجوکیشن کے لیے, کیا اس کے لیے کچھ ایکسٹینڈ ہوا؟ ایکسٹینشن 31 مارچ تک کچھ ایکسٹینشن ہوئے. ہاں جی, ہمارے جو ایڈمیشن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے صرف سرٹیفکیٹ کورسز کے بغیر, جن کا 6 منتھلی ایگزام ہے اس کے بغیر ایڈمیشن کا تو اب 15 اپریل تک چلے. 15 اپریل جی. تو جو یہ ان کا جو یہ اسائنمنٹ کا ہے تو وہ یہ 31 تک بھر سکتے, 31 آف دا اپریل تک بھر سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں, کال ڈراپ ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی سر, مجھے چھوٹے چھوٹے 2-3 سوالات ہیں. اپنا تعارف کرائیے پہلے ہمیں. عادل منظور فرام نوشہرہ. جی عادل صاحب فرمائیے. ایک تو پہلے مجھے سر سے پوچھنا تھا کہ ایم ایڈ کورس کو انہوں نے اتنا فیس کیوں رکھا ہے 40 سے 60 ہزار 2 سالوں کے لیے؟ ہر ایک کورس میں 10 سے 15 ہزار ہوتے ہیں. اپنے عادل صاحب آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم پہلے بند کیجیے. جی جی. اور دوسرا سوال ہے, میں نے کچھ سال 2-3 سال پہلے اکیڈمک کاؤنسل کا فارم بھرا تھا, تو بہت گھماتے ہیں یہ. اور I have seen personally their favoritism is going on. And another thing I want to know from His Excellency, whenever I used to call for any inquiry, never ever I have received a positive response. 10 بار میں نے آج تک میں آپ کو پروف دکھا سکتا ہوں, کبھی یہ کال نہیں اٹھاتے ہیں, کبھی بارڈر نہیں کرتے ہیں, کوئی مطلب اور جینوئن کوئی انکوائری ہو, کوئی کمپلینٹ ہو, نیور ایور آئی ہیو ریسیوڈ پازیٹیو ریسپانس فرام دیم. یہ 3 سے چھوٹے موٹے سوال, ایم ایڈ کورس کا, اکیڈمک کاؤنسلر کا, یا کال ریسیو کرنا ہو وہاں پہ کیوں نہیں ریسیو کرتے ہیں ٹائم پہ. جی شکریہ کال کرنے کے لیے عادل صاحب, بہت بہت شکریہ. جی ایم اے کورسز میں فیس بہت زیادہ. ایم ایڈ بول رہے ہیں ایم ایڈ کورسز میں. جی اس میں چونکہ یہ پروفیشنل کورس ہے, پروفیشنل کورس میں تو فیس تو زیادہ ہی لگتا ہے, کیونکہ اس میں پروفیشنل کورس میں پھر ٹریننگز باقی چیزیں وہ ورک شاپس یہ تو سبھی ہوتے, تو اس میں فیس تو ڈیسائیڈ کرنا یونیورسٹی میں ہے, وہ تو یہاں سے کم نہیں ہوگا. میں کہوں گا کہ یونیورسٹی کو یہ کم کر دیجیے. ایسا ہے کہ ایم ایڈ کورسز میں آپ کو زیادہ محنتیں لگتی ہے یونیورسٹی کو؟ جی اس میں تو پھر پروگرام میں اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, پریکٹیکلز ہوتے
ہے یا کیونکہ اس میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے کاؤنسلرس کی جو یہ ہوتا ہے. اینڈ سائملٹینسلی ان کا دوسرا سوال تھا بہت گھماتے اور انکوائری پہ فون نہیں اٹھاتے. انکوائری جو ہماری نمبر وہ تو بند ہو گئی ہے. اچھا آپ بتائیے کہ میں نے کووڈ میں اپنا نمبر بھی رکھا تھا نیٹ پہ کہ ان کی فیسلٹی. آپ کی ویب سائٹ ہو؟ ہماری ویب سائٹ پہ تو نیا نمبر ہے تو اپنا نمبر بھی میں نے دیا ہے. اگر یہ بتا دیں کہ کہاں سے کس نے نمبر یہ جو ہے کون سا نمبر ہے. ایک کال ہم لیں گے، پہلے ایک کال لیں گے. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں، اپنا تعارف کیجیے. جی سر میرا نام طاہر نذیر وانی ہے، میں سنگھ پورہ پٹن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے طاہر صاحب. جی سر میں نے ریسنٹلی اگنو سے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے. پھر میں گیا اپنے اسٹڈی سینٹر جی ان کو بتانے کے لیے پی ایچ ڈی جو ہمارا اگنو کراتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ انہوں نے ہمیں پتا نہیں ہے کہ آپ ریجنل سینٹر چاہیے تو اس ریلیٹڈ مجھے انفارمیشن چاہیے کہ پی ایچ ڈی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اگنو سے ایز دس از دا لارجسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، اس کے ریگارڈنگ میں نے بات کی تھی یونائٹیڈ کنگڈم لنڈن کے، انہوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا. یہ تو خیر مقدم ہے اس کا. جی جی تو اب مجھے یہی جاننا ہے سوال کیا آپ کا؟ سوال ہے میرا ڈائریکٹر پی ایچ ڈی انٹرنس کب ہوں گے اور اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اس کا پروسیجر جی پی ایچ ڈی انٹرنس کے لیے تو ان کو پورا ویب سائٹ پہ رہنا پڑے گا کیونکہ بس ود ان ڈیز 10 to 15 days اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوگا باضابطہ طور، جس کے لیے ان کو اگر کینڈیڈیٹ زیادہ نمبر ہوں گے تو یہاں پہ ہوتا ہے، اگر نہیں تو دلی جانا ہوتا ہے. اور ان کا پی ایچ ڈی جو ہوتا ہے یہ ایل ایس سیز میں نہیں ہوتا ہے. ان کا پی ایچ ڈی جو ہوگا وہ تو مین کیمپس میں ہوگا جو دلی میں ساکت میں ہمارا مین کیمپس ہے. تو کیا وہ بھی کسی یونیورسٹی کیمپس میں یا آپ کے؟ ہماری کیمپس میں، ہماری یونیورسٹی وہاں پہ. اچھا جب پی ایچ ڈی ہوتے تو جیسے باقی یونیورسٹیز میں جی آر ایف اور ایس آر ایف وغیرہ وہ وہاں بھی اویلیبل؟ یہ دس از بینگ رن ڈائریکٹلی بائی منسٹری، ایچ آر ڈی منسٹری، تو اس میں کوئی وہ پرابلم ہے ہی نہیں. تو یہ پورے یہ جیسے ہی اس کے پاس نیٹ ہوگا باقی چیزیں ہوں گی تو جو بھی اس کا اسکالرشپ ہوگا. وقت کم ہو رہا ہے ہمارے پاس، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ ایک میسج، ایک فل فلیجڈ میسج ایز دا ریجنل ڈائریکٹر آف دس اگنو سینٹر کشمیر اور لداخ، کیا ہوگی آپ کی میسج؟ سب سے بڑی جو امپارٹنٹ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس جو بہت سارے ہوں گے کہ وین ایور دے آر ہیونگ اینی ٹائپ آف گریونس دے شوڈ کنٹیکٹ می. دے آر کمنگ ٹو دا ریجنل سینٹر. جیسے ہی وہ وہاں پہ آتے نیچرلی ڈفرنٹ سیکشنز میں وہ ان کو ڈفرنٹ یہ اگر ان کو کوئی گریونس ہوگی تو میرے پاس آئیے. اگر وہ دیکھیں گی تو تقریباً میں نے آلموسٹ جو بھی ہمارا میں خود نیچے بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ اس کا یہ کر دیجیے. کسی کی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے وہ بزی ہو تو اس وقت بھی ہم اس کو ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ آئے آپ بیٹا، اس ٹائم آپ کی سرٹیفکیٹ یا مارکس کا. میں آپ کا بہت بہت ڈاکٹر صاحب شکر گزار ہوں. اور آپ کالز کی فریکوینسی ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ایڈمیشنز کتنے ہیں، کورسز کتنے ہیں، کیونکہ کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کالز. میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آج کی اس پروگرام کی انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی دعوت دیں گے. اس پروگرام پہ اور صراحت اور وضاحت کی ضرورت ہے. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. یہ پروگرام آپ ہماری یوٹیوب چینل ڈی ڈی کشیر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پہ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. اور اگر آپ اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے کل یعنی ٹیوزڈے کو صبح 9:10 پر آپ اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں دیجیے اپنے میزبان نیاز بٹ کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.